اچھا، ایک جاپانی لڑکی تھی تو وہ ایک پاکستانی کے ساتھ کام کرتی تھی، تو پاکستانی سے اس نے پوچھا کہ آج آپ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے، تو اس نے کہا جی آج میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا روزہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اس ایک مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو آج میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا جی کہ رمضان میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا رمضان کا ہم بڑا ادب احترام کرتے ہیں، اس میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم چوری نہیں کرتے یا پھر غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، اور ہم جو عبادات ہیں ان میں بھی اضافہ کرتے ہیں بلکہ پابندی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ پھر آپ کے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، چونکہ ہم جو ہیں وہ پورا سال ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب رمضان آتا ہے تو پھر یہاں پہ جو خصوصی طور پر پاکستان میں جو ہے یہ بڑی عبادات کا جو ہے نا اہتمام کیا جاتا ہے، تو پھر باقی بہت ساری چیزوں یعنی جو ڈیلی روٹین میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، ان چیزوں سے ہم باز آ جاتے ہیں رمضان میں، لیکن سارا سال ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جو چیزیں رمضان میں منع ہیں وہ پورے سال میں منع ہے۔ فار ایگزامپل ایسا کہا جاتا ہے جی کہ شادی پہ آپ نے ڈول نہیں بجانے جی، یا محرم کا مہینہ شروع ہو گیا آپ نے ڈول نہیں بجانا۔ تو ڈول کی جو ممانعت ہے یہ صرف اور صرف محرم کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ پورا سال، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ سرے سے ہی ممنوع ہیں۔ تو جب رمضان آ جائے یا پھر محرم آ جائے تو اس میں ڈول بجانا منع ہو جاتا ہے، میوزک بجانا منع ہو جاتا ہے، تو جیسے یہ ختم ہوتے ہیں تو پھر بجانا شروع کر دے۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو چیز رمضان میں منع ہے وہ سارا سال منع ہے، اور جو چیز محرم میں منع ہے وہ سارا سال منع ہے۔ تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ ایک آفاقی مذہب ہے، اور اس کا جہاں تک تعلق تمام تر عبادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تمام تر معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہم کامل ایمان والا نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اپنے والدین کے، اپنی اولاد کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہے، یا پھر وہ اپنے قریب ترین یا کہیں دور جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے کامل ایمان کی جو ہے نا وہ گواہی دیتی ہیں، یا وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے خصوصی طور پہ رمضان میں جہاں آپ بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری آپ چھوٹے چھوٹے گناہ جو عام روٹین میں کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو رمضان جب ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس روٹین کو قائم رکھنا ہے۔